جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ کیا ہیں وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان سے کچھ ایسے گناہ، خطائیں اور ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے، کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں، تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب بڑی نعمتیں نوازے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنے خطرناک اور مشکل حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا، کبھی ایسے حالات کا سوچا نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولے اور ان کے ایمان کو دیکھیں، کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا نہیں، مکمل طور پر میرے اوپر ایمان لاتا ہے بھی کہ نہیں۔ یہ بندہ کہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو مشکل حالات نے گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں، مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائش میں، مشکلات میں اپنے بندے کو ڈال کر آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل حالات میں بکھرتا نہیں بلکہ نکھرتا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلی نشانی ہے صبر، تو صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی، اور خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف، اگر یہ سب اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ تو ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش
یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، وہ میرے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ جب آپ اللہ پر اتنا توکل اور یقین کر لیتے ہیں، اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گزر رہا ہوتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتا، نہ نماز سے قریب ہے، ذکر و اذکار سے بھی قریب نہیں، نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، ذکر و اذکار بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب حالات بہترین ہوں گے، جب یہ مشکل وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، محنت سے، اپنے دماغ سے ساری چیزیں، اپنے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں ذکر و اذکار کروں گا اور تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ بالکل یہ سوچ غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل آلات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ میرے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب زبان ذکر الہی سے تر ہو اور دل میں اللہ پر بھروسہ ہو تو زندگی کی سختیاں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترغیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو
اور وہ نہ سنے، آنسوں سے بات کرو وہ آنسوں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف ہر پریشانی سے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو، یقین رکھو صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے، ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔